بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت فإن قصد الإتيان بالمأمور به إنما يلزم عند توجه الأمر والأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل۔ اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کے روزے کی نیت رات ہی سے کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ رمضان کے روزے کی نیت رات ہی سے کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ قضا اور کفارے کے روزوں میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری جس طرح ہے، قضا روزہ ہو، کفارے کا روزہ ہو، تو ان روزوں میں رات ہی سے نیت کرنا جس طرح ضروری ہے۔ دن میں اگر کوئی نیت کرنا چاہے تو نیت کرنے سے وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے روزے کا حال ہے، یعنی رمضان کے روزے کی نیت رات ہی سے کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح کو وہ بیدار ہوا اور صبح کو بیدار ہونے کے بعد صبح کے وقت وہ نیت کرتا ہے کہ میں آج رمضان کا روزہ رکھنا ہوں، تو امام شافعی کے نزدیک یہ نیت کرنا کافی نہیں ہے۔ رات ہی سے رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ مسلک ہے اس کی بنیاد ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک محترم بیوی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت حفصہ یہ بات بیان کرتی ہیں، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو شخص صبح سے پہلے رات کے وقت روزوں کی نیت نہیں کرتا فلا صیام لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر امام شافعی نے یہ بات ثابت کی کہ رمضان کے روزے کی نیت رات ہی سے کرنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نفل روزے، اسی طرح رمضان کے روزے، رات سے ان روزوں کی نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ دوپہر سے پہلے بھی آدمی نیت کرے تو نیت کر لینے سے وہ روزہ منعقد ہو جائے گا۔ روزہ ایک عمل ہے، اور جو بھی عمل ہوتے ہیں ان کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ روزہ اسی وقت مقبول ہوگا جب اس کے اندر نیت ہو، تو نیت کرنا تو ضروری ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ نیت رات کے وقت کر لے تو جائز ہے، بہت اچھا، جیسا کہ عامتاً ہم رات کے وقت ہی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر آئندہ دن روزہ ہم کو رکھنا ہوتا ہے تو ہم سحری کرتے ہیں نا، تو اس سحری کے اندر ہماری نیت ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ وہ سحری رات کے وقت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ صبح کو بیدار ہوا اور صبح کو ہی وہ روزے کی نیت رکھنا چاہتا ہے، تو اس طرح نیت کر لینے سے روزے کا انعقاد ہو جائے گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان کے روزے کی نیت، اسی طرح نفل روزے کی نیت رات ہی سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی دوپہر سے پہلے بھی نیت کر لے تو روزہ منعقد ہو جائے گا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے وقت کے نصف سے پہلے نیت کر لے تو روزہ جائز اور درست ہو جائے گا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس کے اندر جتنے گھنٹے جتنے منٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اب پہلا جو حصہ ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس کے اندر ہم اگر روزے کی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر جب دن کا وہ حصہ گزر جائے نا، پہلا نصف النہار گزر جائے، تو پھر اس کے بعد روزے کی نیت کرنا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نیت کر لینے سے روزہ منعقد نہیں ہوگا۔ تو رمضان کے روزے اور نفل روزے کی نیت رات ہی سے کرنا ضروری نہیں ہے،
لیکن یہ ضروری ہے کہ دوپہر سے پہلے پہلے نیت کر لے تو پھر وہ روزہ شمار ہوگا، ورنہ اگر وہ اس کے بعد نیت کرتا ہے تو اس نیت سے روزے کا انعقاد نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، صبح کے وقت بیدار ہوا وہ اور کچھ کھایا پیا نہیں تو نصف النہار سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتے، ورنہ اگر وہ کچھ کھا پی لینے تو اس صورت میں پھر روزہ نیت کر لینے سے منعقد نہیں ہوگا۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس آیت کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو الفاظ سے یہ بات ہم کو معلوم چلتی ہے کہ صبح کے وقت نیت کرنا کافی ہے، رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ اب یہ چیز اپنے کو اگرچہ صراحتاً لفظ سے معلوم نہیں ہوتی، لیکن اشارے کے طور پر، التزامی طور پر، نص ہی کے الفاظ سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کس طرح؟ تو دیکھو، نیت کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، نیت کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، اور مأمور بہ کو بجا لانے کا ارادہ کرنا یقیناً لازم اس وقت ہوتا ہے جب امر متوجہ ہو، اور امر یقیناً جزء اول کے بعد ہی متوجہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم اتموا الصیام الی اللیل کہا ہے کہ پھر رات تک روزوں کو مکمل کرو۔ دیکھو تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ اس آیت کے اندر فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ إِلَى آخر، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے عبارت النص سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جزء اول تک کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، مباشرت کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت میں نے ابھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس کی عبارت النص ہی سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، واضح طور پر سنتے ہی یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ رات کے وقت آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، نہ بیوی ہو تو بیوی کے ساتھ جمع بھی کر سکتا ہے، اور یہ اجازت ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، دن کے جزء اول تک، دن کے شروع ہونے تک ہمیں کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، اور مباشرت کی بھی اجازت ہے۔ نہ پھر جب دن شروع ہو جاوے نا، اس کے بعد پھر روزہ رمضان کا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ پینے کی اجازت ہے، نہ جماع کی اجازت ہے۔ سمجھے؟ دیکھو یہاں یہ جو آیت ہے نا، اس کے اندر ثم آیا ہے، ثم سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ رات کے وقت کھا بھی سکتے، پی بھی سکتے، جماع بھی کر سکتے ہیں صبح تک، دن کے جزء اول تک۔ پھر ثم آیا، اور ثم کے ذریعے یہ بات بیان کی گئی کہ تم روزوں کو رات کے آنے تک مکمل کرو۔ اب رات تک، صبح سے لے کر رات تک، نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ مباشرت کی اجازت۔ یہاں پر جو ثم کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ ثم تعقیب مع التراخی کے لیے آیا ہے، یہ ثم تعقیب مع التراخی کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ تعقیب مع التراخی کے لیے، یعنی روزے کا حکم اول نہار سے مؤخر ہو کر متوجہ ہوا۔ ثم ہم کو یہ بات بتا رہا ہے، ثم ہم کو یہ بات بتا رہا ہے کہ روزے کا حکم اول نہار سے مؤخر ہو کر متوجہ ہوا۔ جب صبح کے جزء اول تک کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، جماع کی اجازت ہے، پھر قرآن کے اندر آیا ثم، اس کے بعد یعنی دن کا جب جزء اول شروع ہو جاوے نا، اس کے بعد تم روزے رکھو، اور تم کو روزہ رات کے آنے تک مکمل کرنا ہے۔ یعنی دن کا جزء اول شروع ہو جاوے، کچھ مؤخر ہو،
تب ہم کو کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے اور جماع سے بھی رکنا ہے، اور اس کو مکمل کرنا ہے رات تک۔ مکمل آدمی کب کرے گا؟ جب وہ شروع کرے گا تب نے، لیکن شروع کب کرے گا؟ جزء اول کے بعد۔ جزء اول تک تو وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جماع بھی کر سکتا ہے، یہ بات آیت کی عبارت النص سے معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن پھر یہ بات بتائی گئی کہ دن کے جزء اول تک کھانا پینا جماع کرنا جائز ہے۔ پھر ثم آیا، پھر کیا آیا؟ ثم، جو تعقیب مع تراخی کے لیے آتا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ اب کچھ تاخیر کے بعد اے لوگوں تم پر روزوں کا حکم متوجہ ہوا، یعنی دن کا جزء اول شروع ہو جاوے تو اس سے کچھ مؤخر ہو کر روزے کا حکم ہم پر متوجہ ہوگا، اور ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم روزوں کو مکمل کریں۔ مکمل اس وقت کرے گا جب وہ شروع کرے گا۔ معلوم آیت سے یہ ہو رہا ہے، الفاظ ہی سے، ثم ہی سے غور کر کے، کہ روزہ جزء اول سے کچھ مؤخر ہو کر شروع ہوتا ہے۔ دن کے اندر روزہ شروع ہوتا ہے، دن جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے، برابر۔ اور یقیناً نیت، عرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ چیز بالکل مشاہدے کے مطابق ہے۔ نیت کہتے ارادہ کرنے کو، یہ ارادہ کرنا مأمور بہ کو بجا لانے کا، یہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب امر متوجہ ہو۔ یہاں پر امر روزے کا متوجہ کب ہو رہا ہے؟ جزء اول کے بعد، کیونکہ جزء اول تک تو کھانے کی بھی اجازت تھی، پینے کی بھی اجازت تھی، جماع کی بھی اجازت تھی، لیکن جزء اول کے بعد روزوں کا حکم متوجہ ہو رہا ہے تو نیت بھی اسی وقت لازم ہوگی۔ امر متوجہ نہ ہو، امر متوجہ نہ ہو اس سے پہلے اس امر کو بجا لانے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہ حکم دیا ہی نہیں ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، تو کیا تم نیت کر سکتے ہو مجھے پانی پلانے کی؟ میں نے ابھی تک یہ حکم دیا ہی نہیں ہے کہ تم مجھے پانی پلاؤ، تو میرا حکم تم پر متوجہ ہو اس سے پہلے کیا تم پانی پلانے کی نیت کر سکتے ہو؟ میں نے ابھی تک حکم دیا ہی نہیں ہے کہ تم لوگ جاؤ اور ہرن کا شکار کر کے لاؤ، تو کیا تم ابھی ہرن کی شکار کی نیت کر سکتے ہو؟ میں حکم دوں گا اس کے بعد ہی تم نیت کرو گے نا۔ میں اگر یہ حکم دوں تم لوگوں کو کہ مجھے پانی پلاؤ، اب تم دل کے اندر نیت کرو گے کہ استاذ کو پانی پلانا۔ میں کہوں کہ جاؤ جنگل میں ہرن کا شکار کر کے لاؤ، ہرن کا گوشت کھانے کا جی چاہتا ہے، تو اب امر متوجہ ہوا، اس کے بعد تم لوگ نیت کرو گے کہ یار جنگل جائیں گے، ہرن کو شکار کریں گے، استاذ کو کھلائیں گے۔ تو یقیناً مأمور بہ کو بجا لانے کا ارادہ لازم ہی اس وقت ہوتا ہے جب امر متوجہ ہو، اور یہاں پر روزے کا جو حکم متوجہ ہو رہا ہے وہ جزء اول کے بعد ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ثم اتموا الصیام، ثم کیا کہا؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد روزوں کو پورا کرو رات کے آنے تک۔ یعنی ثم سے پہلے تو روزہ نہیں رکھنا، کھانا پینا جماع کرنا ہے، اس کے بعد جب دن شروع ہو جاوے نا، جب خیط اسود سے سفید دھاگا بالکل ممتاز ہو جاوے، صبح ہو جاوے نا، تو اس کے بعد معمولی تاخیر سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور رات تک اس کو روزے کو رکھنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ مکمل اس وقت ہوا جب روزہ شروع ہوگا۔ معلوم ہوا روزہ شروع تو ہوتا ہے لیکن جزء اول سے کچھ مؤخر ہونے کے بعد، جب جزء اول سے کچھ مؤخر ہونے کے بعد روزہ شروع ہو رہا ہے، دن کے اندر روزہ شروع ہو رہا ہے، روزہ رات کے اندر شروع نہیں ہو رہا، تو رات کو نیت کرنا کیوں ضروری ہوگا؟ جب روزہ رات کو شروع ہی نہیں ہو رہا بلکہ دن میں شروع ہو رہا ہے کچھ تاخیر کے بعد، تو پھر روزے کی نیت خود روزے کے حکم کے متوجہ ہونے سے پہلے ضروری کیوں ہوگی؟ جب دن میں روزہ شروع ہو رہا ہے تو دن کے اندر نیت کرنا کافی ہے۔
تو دن کے اندر نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ روزہ دن میں شروع ہو رہا ہے. ہاں، اور اس نیت کی اجازت نصف نہار تک ہوگی، غروب آفتاب تک. صبح کا جو وقت ہے اس کے 2 حصے کرنے، اس کا جو پہلا حصہ ہے نا نصف النہار، اس کے اندر اگر نیت کر لیں ہم تو یہ کافی ہو جائے گا. رمضان کا روزہ، نفل روزے ہم اس نیت سے رکھ سکتے ہیں. کیوں ایسا؟ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جب روزہ دن میں شروع ہوتا ہے تو دن میں نیت کرنا کافی ہے، رات کو نیت کرنا ضروری نہیں. لیکن اب دن کے نصف نہار کے اندر ہم نیت کر لیں تو بھی کافی ہے، یعنی نصف نہار کے مکمل ہونے سے پہلے ہم نیت کر لیں تب بھی کافی ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ دیکھو ایک مشہور فقہی ضابطہ ہے للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کو کل کا حکم حاصل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا جو کل وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. اب اگر آدمی نصف نہار سے پہلے نیت کر لے تو اس کا اکثر وقت نیت والا ہوا یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی نصف نہار سے پہلے نیت کر لے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ اکثر وقت نیت والا ہوا. اکثر کو کل کا حکم حاصل ہے، اس لیے ہم کہہ دیں گے کہ اس نیت سے روزہ رکھنا جائز ہے. ہم جانب وجود کو جانب فوات پر ترجیح دیں گے. وہ جگہ جس میں نیت فوت ہوئی، صبح کے جو چند گھنٹے تھے جس میں نیت فوت ہو گئی، ہم اس پر ان زیادہ گھنٹوں کو ترجیح دیں گے جو نیت کے ساتھ متصف تھے، کیونکہ نصف نہار سے پہلے نیت ہو گئی تھی. اور یہ کہہ دیں گے للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کو کل کا حکم حاصل ہے. ٹھیک ہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضبوط دلیل دی تھی، صحیح روایت دی تھی ایسا حفصہ کی، جس کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جو آدمی صبح سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس کا کوئی روزہ نہیں. تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر فی نفس ہی روزے کی نفی نہیں ہو رہی، یہاں پر لا کمال کے لیے استعمال ہوا ہے. ہدایہ کے اندر یہ جواب دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر یہ بات کہنی مقصود ہے کہ جو شخص رات کے وقت نیت نہیں کرتا نا تو پھر اس کے روزے کے اندر کمال باقی نہیں رہتا. اس کے روزے کے اندر روزہ ہو تو جاتا ہے لیکن وہ روزہ کمال سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ اس روزے کا کچھ حصہ نیت کے بغیر ہوا ہے. اب اگرچہ وہ جائز ہے لیکن پورا روزہ نیت کے ساتھ ہو یہ اچھا نہیں. تو حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دراصل یہ بات کہنا چاہتی ہیں، یہ کہنا نہیں چاہتی کہ اگر کوئی آدمی رات کے وقت نیت نہ کرے تو اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں. یہ تو قرآن کا جو نص ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اشارۃ النص، اس کی مخالفت ہو رہی ہے. اور اس طرح خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں. اس سے تو خبر واحد کو تم ناسک بنا رہے ہو، کتاب اللہ کو منسوخ کر رہے ہو خبر واحد کے ذریعے سے. ایک طرح کا نسخ ہے نا یہ، اور اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہم خبر واحد کا بہت زیادہ اعتبار نہیں کریں گے، تعویل کر لیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ یہاں پر روزے کی جو نفی ہوئی ہے وہ کمال کی نفی ہے، فی نفس ہی روزے کی نفی نہیں. اور ہمارے پاس بھی احادیث ہیں جو یہ بات بتاتی ہیں کہ اگر دن کے اندر ہم نیت کریں تو یہ کافی ہے. دن کے اندر نیت کرنا بھی کافی ہے، رات کے وقت نیت کرنا ضروری نہیں. دیکھو ایک حدیث، وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بالکل صحیح روایت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے تھے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ بات پوچھی تھی کہ کیا گھر میں کچھ کھانا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی کھانا نہیں. تو پھر حضور نے صبح کے وقت کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کہ اب میرا روزہ ہے. تو اب اس روزے کی نیت کیا حضور نے رات کے وقت کی تھی؟ اس روزے کی نیت تو صبح کے وقت ہی ہوئی نے. اب اگرچہ یہ نفل روزہ تھا لیکن نفل روزے کے اندر کھانا پینا جماع سے رکنا ہوتا ہے، فرض روزے میں بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نفل کے اندر جب صبح کے وقت ہم نیت کریں تو کافی ہے، تو فرض کے اندر اگر ہم صبح کے وقت نیت کریں تو یہ بھی کافی ہوگا.
بلکہ نفل کے اندر صبح کے وقت نیت کر لینے سے روزہ کافی ہو جاتا ہے، تو فرض کے اندر صبح کے وقت نیت کر لینے سے روزہ بدرجہ اولیٰ کافی ہوگا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ نفل روزے کے اندر تو کوئی تاکید نہیں ہوتی، نفل روزے کے اندر تو کوئی تاکید نہیں ہوتی جو نیت پر دلالت کرے۔ کسی کام کی تاکید ہوتی ہے تو وہ نیت کے اندر کچھ نہ کچھ دلالت کرتا ہی ہے، لیکن نفل کے اندر تاکید نہیں تو وہ نیت پر دلالت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود صبح کے وقت نیت کر لینے سے نفل روزہ ہو جائے گا، جیسا کہ حضور سے یہ ثابت ہے۔ تو فرض کے اندر تو تاکید ہے، کتنی تاکید ہے، یہ خود تاکید نیت پر دلالت کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو پھر اس میں تو صبح کے وقت نیت ہم کر لیں گے تو بدرجہ اولیٰ یہ کافی ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہمارے پاس ہے، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، سلمہ ابن الاقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث منقول ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا تھا صبح کے وقت عاشوراء کے دن یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ایک شخص تو جا اور لوگوں کے مابین یہ اعلان کر کہ جس شخص نے کھانا کھا لیا ہے صبح کے وقت وہ پورا دن نہ کھائے، اس دن کے احترام میں، اور جس شخص نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے نا وہ بھی نیت کر لے روزے کی اور پورا دن روزہ رکھے۔ دیکھو اس حدیث سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ صبح کے وقت نیت کر لینے سے روزہ ہو جاتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ تو یوم عاشوراء کی بات چل رہی تھی، یوم عاشوراء کا روزہ جو ہوتا ہے وہ نفل ہوتا ہے، تو یہاں پر فرض روزے کے اندر صبح کے وقت اگر نیت ہو گئی تو فرض روزہ کافی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے نا یہ تو بعد میں جا کر نفل ہوا، ورنہ پہلے تو یہ فرض تھا۔ عاشوراء کا روزہ پہلے کیا تھا؟ رمضان جب فرض ہوا نا اس سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر ابن سمورہ سب اس کو فرض کہتے تھے۔ شاید یہ حدیث اسی زمانے کی ہو نہ، اگر چلو نفل روزہ ماننا ہی ہے تو ہم وہی کہیں گے کہ جب نفل روزے کے اندر اجازت ہے تو فرض کے اندر کیوں اجازت نہیں ہوگی؟ بدرجہ اولیٰ اس کے اندر بھی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے جب ثم اتم الصیام الی اللیل والی عبارت کے اشارے کے اندر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ رمضان کا روزہ ہو، نفل روزہ ہو، اس میں نیت رات ہی سے کرنا ضروری نہیں۔ اگر آدمی دوپہر سے پہلے بھی نیت کر لے تو نیت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور اسی اصل پر تبیت کے مسئلے میں حکم کی تخریج کی جائے گی، اور اسی اصل پر تبیت کے مسئلے میں حکم کی تخریج کی جائے گی، یعنی فالآن باشروہن سے لے کر ثم اتموا الصیام الی اللیل کے مقتضا پر تبیت کے مسئلے میں حکم کی تخریج کی جائے گی، یعنی روزے کی رات سے نیت کرنے والا جو مسئلہ ہے اس کے اندر حکم کی تخریج کی جائے گی۔ یعنی ہمارے نزدیک رمضان کے روزے کی رات سے نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ مأمور بھی کو بجا لانے کا ارادہ کرنا یقیناً لازم ہوتا ہے اس وقت جب امر متوجہ ہو، اور امر یقیناً متوجہ ہوگا دن کے جزء اول کے بعد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد یعنی دن کے جزء اول کے بعد تم روزوں کو مکمل کرو رات کے آنے تک۔ تعریف دلالت النص واما دلالت النص فهي ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا لا استنباطا، مثاله في قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، فالعالم باوزاع اللغة يفهم باول السماع ان تحريم التعفيف لدفع الاذى عنهما۔ بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه، وحكم هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه لعموم علته، ولهذا المعنى قلنا بتحريم الضرب والشتم والاستخدام عن الأب بسبب الإجارة والحبس بسبب الدين أو القتل قصاصا۔
साहिब उसूल शाशी इबारतुन्नस और इशारतुन्नस को बयान करने के बाद अब दलालतुन्नस को हमारे सामने बयान कर लें। इबारतुन्नस तो ये तो वो हुक्म था कि नस को लाया ही गया था उस हुक्म को बयान करने के लिए। इशारतुन्नस ये वो इशारा था कि नस को अगरचे लाया नहीं गया था उस इशारे को बयान करने के लिए, लेकिन अल्फाज से वो चीज़ हमको इल्तिज़ामी तौर पर समझ में आ जाती थी। ये तो इशारतुन्नस था। अब यहाँ पर दलालतुन्नस की तारीफ़ और इसकी मिसाल और इसका हुक्म आपके सामने साहिब उसूल शाशी बयान करेंगे। दलालतुन्नस किसको कहते हैं? दलालतुन्नस ये वो माना है कि लुगतन मालूम हो जाए कि ये हुक्म मनसूस अलैह की इल्लत है। दलालतुन्नस वो माना है कि लुगतन मालूम हो जाए कि ये हुक्म मनसूस अलैह की इल्लत है। हुक्म मनसूस अलैह किसको कहते हैं? ये वो हुक्म होता है जो नस के अंदर बयान हुआ है। नस की इबारतुन्नस से जो हुक्म बयान हुआ है ना, वो होता है हुक्म मनसूस अलैह। तो दलालतुन्नस ये वो माना है कि लुगतन उर्फन नस को सुनकर ही मालूम हो जाए कि ये हुक्म मनसूस अलैह की इल्लत है। तो ये ऐसा माना है कि उसका हुक्म मनसूस अलैह की इल्लत होना लुगत और उर्फ ही से मालूम हो जाए, इज्तिहाद से उसका इल्लत होना मालूम ना हो, गौर और फ़िक्र से उसका इल्लत होना मालूम ना हो। इसके जो फ़वाइद कुयूद हैं उसको ज़रा हम देख लेते हैं, तो इंशाअल्लाह दलालतुन्नस हमको और समझ में आएगा, न फिर मज़ीद उस वक्त हमको समझ में आएगा जब इसकी मिसाल हमारे सामने आएगी। देखो यहाँ दलालतुन्नस की तारीफ़ जो साहिब उसूल शाशी ने बयान की ने, इसके अंदर माँ का लफ्ज़ आया है। फ़हिया माँ उलिमा, उलिमा से पहले माँ है। ये माँ जो है न, ये माना पर दलालत करता है, लफ्ज़ पर दलालत नहीं करता है। दलालतुन्नस वो माना है कि उसका इल्लत होना मालूम हो लुगत और उर्फ़ को मद्देनज़र रखते हुए। ये हुक्म मनसूस अलैह की इल्लत है, ये मालूम हो लुगत और उर्फ़ से। तो यहाँ माँ जो है ना, ये माना बता रहा है, लफ्ज़ बता नहीं रहा। तो इस माँ से इबारतुन्नस और इशारतुन्नस का इखराज हो गया, क्योंकि माँ ये माने पर दलालत करते हैं। ये बात बता रहा है कि दलालतुन्नस एक माना है। इबारतुन्नस चूँकि लफ्ज़ होता है, इशारतुन्नस भी लफ्ज़ ही से मालूम होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं ना, इबारतुन्नस लफ्ज़ ही होता है और इशारतुन्नस का भी जो हुक्म है वो लफ्ज़ ही से मुस्तफ़ाद होता है। दलालतुन्नस तो यहाँ पर नस की दलालत जो हुक्म पर होती है वो लफ्ज़ के एतबार से नहीं होती, माने के एतबार से होती है। तो यहाँ माँ जो माना बता रहा है कि दलालतुन्नस एक माना है, इसके ज़रिए इबारतुन्नस और इशारतुन्नस का इखराज हो गया कि ये इबारतुन्नस और इशारतुन्नस का इल्म लफ्ज़ से होता है। फिर ये बात कही कि ये एक ऐसा माना है कि इसका हुक्म मनसूस अलैह की इल्लत होना लुगत और उर्फ़ से मालूम है। लुगत कहा तो लुगत के लफ्ज़ से इक्तिज़ाउन्नस का इखराज मकसूद है, क्योंकि देखो इक्तिज़ाउन्नस भी एक माना है जो हुक्म की तरफ रहनुमाई करते हैं। दलालतुन्नस जिस तरह एक माना है जो हुक्म की तरफ रहनुमाई करता है, इसी तरह इक्तिज़ाउन्नस भी एक माना है जो हुक्म की तरफ रहनुमाई करता है। लेकिन फ़र्क दलालतुन्नस और इक्तिज़ाउन्नस के माबिन ये है कि दलालतुन्नस के अंदर हुक्म लुगत पर मौकूफ़ होता है, उर्फ़ पर मौकूफ़ होता है, जबकि इक्तिज़ाउन्नस के अंदर नस से हासिल होने वाला जो हुक्म है वो अक्ल और शरअ पर मौकूफ़ होता है। ठीक है, तो इक्तिज़ाउन्नस का इखराज इससे हो गया, क्योंकि उसके अंदर हुक्म का दारो मदार शरीयत और अकल पर होता है, वो शरअन और अकलन मालूम होता है, जबकि दलालतुन्नस ये लुगत और उर्फ़न मालूम होता है। ठीक है, फिर आगे तारीफ़ के अंदर कहा ला इज्तिहादन ला इस्तिंबातन, यानी दलालतुन्नस एक ऐसा माना है
کہ اس کا حکم منصوص علیہ کی علت ہونا لغت اور عرف سے معلوم ہو، اجتہاد اور غور و فکر سے اس کا علت ہونا معلوم نہ ہو. یہ کہا نہیں اجتہاد اور استنباط سے اس کا علت ہونا معلوم نہیں ہوتا. اس سے قیاس کو نکالنا مقصود ہے. قیاس سے احتراز ہو گیا. دیکھو قیاس کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر بھی حکم منصوص علیہ سے علت کو نکالا جاتا ہے اور پھر اس علت کے ذریعے سے دوسری چیزوں کے اندر حکم کو ثابت کیا جاتا ہے. قیاس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو علت کا علم ہوتا ہے نا وہ لغت کے ذریعے سے نہیں ہوتا. لغتاً قیاس کا جریان نہیں ہوتا احناف کے یہاں، بلکہ جو علت حکم منصوص علیہ سے قیاس کے اندر نکالی جاتی ہے وہ علت غور و فکر اور اجتہاد کے طریقے سے نکالی جاتی ہے، لغت کے طریقے سے نہیں نکالی جاتی. جبکہ دلالت النص کے اندر علت لغت کے طریقے سے نکالی جاتی ہے. آپ سمجھے؟ تو لا اجتہاداً لا استنباطاً کہہ کر قیاس سے احتراز کرنا مقصود ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ دلالت النص بھی ایک طرح کا قیاس ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں. دلالت النص کے اندر جو علت حکم منصوص علیہ سے نکالی جاتی ہے وہ لغت کے طریقے سے نکالی جاتی ہے، اجتہاد اور غور و فکر سے نہیں نکالی جاتی. اور قیاس کے اندر حکم منصوص علیہ سے جو علت نکالی جاتی ہے وہ غور و فکر اور اجتہاد کے طریقے سے نکالی جاتی ہے. یہ فرق ہے قیاس اور دلالت النص کے مابین، لہٰذا ان کو ایک کہنا یہ صحیح نہیں. دیکھو قیاس اور دلالت النص کے مابین علماء نے کئی فرق بیان کیے. پہلا فرق میں اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ دیکھو دلالت النص جو ہے نا وہ تو قطعی ہوتا ہے، کتاب اللہ سے اس کو نکالا جاتا ہے نا، تو دلالت النص تو قطعی ہوتا ہے، جبکہ قیاس ظنی ہے. تو یہ قیاس اور دلالت النص کے مابین ایک فرق ہوا. قیاس اور دلالت النص کے مابین دوسرا فرق یہ ہوا کہ قیاس کے اندر منصوص علیہ حکم سے جو علت نکالی جاتی ہے نا وہ مجتہد کی جانب ہی سے نکالی جا سکتی ہے. کوئی فقیہ ہو، کوئی مجتہد ہو، وہی وہ علت نکال سکتا ہے، کوئی عام آدمی وہ علت نکال نہیں سکتا. جبکہ دلالت النص کے اندر جو حکم منصوص علیہ سے علت نکالی جاتی ہے نا عام آدمی بھی اس کو نکال سکتا ہے، بشرطے کہ وہ زبان کے محاورات سے واقف ہو، زبان جانتا ہو وہ. تو قیاس کے اندر علت کا جو استخراج ہوتا ہے وہ فقیہ کی جانب سے ہی ہو سکتا ہے، مجتہد کی جانب سے ہی ہو سکتا ہے. جبکہ دلالت النص کے اندر علت کا استخراج عام آدمی بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ زبان کے جو محاورات ہیں اس سے واقف ہو. تم کو زمانے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو قیاس کا انکار کرتے ہیں، قیاس کے منکر ہیں وہ، لیکن تمہیں کبھی بھی کوئی ایسا ملے گا نہیں جو دلالت النص کا منکر ہے. تو اگر دلالت النص اور قیاس دونوں ایک ہی چیز ہے تو جس طرح قیاس کے منکرین ہیں اس طرح دلالت النص کے بھی منکرین ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی معتبر عالم دلالت النص کا انکار نہیں کرتا. نیز قیاس اور دلالت النص کے مابین ایک فرق یہ بھی ہے، چوتھا فرق، کہ دلالت النص کا رتبہ قیاس سے بڑا ہوا ہے. اس سے دلالت النص مقدم ہوگا اور قیاس مؤخر ہوگا. دلالت النص کا رتبہ ہی اونچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند فروق آپ کے سامنے بیان کیے گئے اور اس کو ضروری سمجھا گیا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دلالت النص قیاس ہی کی ایک شکل ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں. ایک چیز جس کی وضاحت کرنی آپ لوگوں کے سامنے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دلالت النص ایک ایسا معنی ہوتا ہے کہ اس کا حکم منصوص علیہ کی علت ہونا لغت اور عرف کے طریقے سے معلوم ہے. تو یہاں لغت سے وہ التزامی معنی مراد ہے جو لغتاً معلوم ہوتا ہے. زبان جاننے والا، زبان کے محاوروں کو جاننے والا، نص کو سن کر ہی جو التزامی معنی اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نا، یہاں لغت سے مراد وہ ہے. یہاں پر لغت سے مراد وہ معنی نہیں جو موضوع لہو کو سن کر ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس معنی کے بارے میں بات کریں تو وہ تو عبارت النص کے اندر ہی آ گیا، اشارت النص کے اندر وہ آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دیکھو میں اگر تم کو یہ کہوں کہ یہ چشمہ لو
میں یہ کہوں کہ یہ چشمہ لو، تو یہاں پر چشمے سے جو معروف چشمہ ہے اس کا معنی تمہارے ذہن کے اندر آ گیا نا. تو یہاں پر لغتاً سے یہ مراد نہیں ہے، موضوع لہو معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ التزامی معنی مراد ہے جو لغتاً معلوم ہوتے ہیں، جو نص کو سن کر ہی ذہن کے اندر آ جاتا ہے. جو علت اس طرح نص کو سن کر ہی ذہن کے اندر آ جائے التزامی طور پر، یہاں لغت سے مراد یہ ہے. مثال آپ کے سامنے بیان ہوگی انشاءاللہ، دلالت النص اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا کو بطور مثال صاحب اصول الشاشی نے پیش فرمائے. صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور تم ان کو جھڑکو بھی مت. کوئی آدمی اگر عربی زبان جانتا ہے اور عربی زبان کے جو محاورے ہیں ان سے واقف ہے، وہ فوراً سنتے ہی یہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر جو والدین کو اف کہنا حرام بتلایا گیا ہے وہ اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے. جو آدمی عربی زبان کے محاوروں سے واقف ہے وہ سنتے ہی یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم اپنے والدین کو اف مت کہو، یعنی اف کہنا ان کو حرام ہے. یہ اس لیے اللہ نے کہا ہے کیونکہ اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ جو نص ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کا جو حکم منصوص علیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکم کیا ہے جس کی صراحت نص میں ہوئی ہے کہ والدین کو اف کہنا حرام ہے. یہ بات نص ہی سے معلوم ہوئی، عبارت النص سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اب دلالت النص کے طریق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کو اف کہنا حرام تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ والدین کو مارنا، والدین کو گالی دینا، باپ کو مزدور بنا کر اس سے خدمت لینا، ماں کو مزدور بنا کر اس سے خدمت لینا، باپ نے اگر تم سے قرضہ لے لیا ہو اور وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا تو اس کو قید کرنا، یا قصاصاً باپ کو قتل کر دینا، یہ سب بھی حرام ہے. یہ دلالت النص سے یہ بات معلوم ہوئی. دیکھو یہ جو آیت جب ہمارے سامنے پیش ہوئی نا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم والدین کو اف مت کہو اور ان کو جھڑکو مت، تو عبارت النص سے جو حکم منصوص علیہ ہمارے سامنے واضح ہوا وہ یہ ہے کہ والدین کو اف کہنا حرام ہے، ان کو جھڑکنا حرام ہے. اب دلالت النص ایک ایسا معنی ہے کہ اس کا حکم منصوص علیہ کی علت ہونا لغت اور عرف کے طریقے سے معلوم. یہاں جو آدمی عربی زبان جانتا ہے وہ اس آیت کو سن کر ہی فوراً سمجھ جائے گا کہ اس حکم کی علت کیا ہے، اور وہ جو علت ہے وہ دلالت النص ہے. کیا ہے علت؟ والدین کو اف کہنا حرام کیوں ہے؟ والدین کو اف کہنا حرام اس لیے کیونکہ اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو والدین کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ ہے وہ علت جس علت کے پیش نظر اللہ نے یہ بات کہی کہ اف کہنا والدین کو حرام ہے. اب یہ جو دلالت النص ہمارے سامنے آیا نا، یہ علت، اس کا حکم یہ ہے کہ جب حکم کی علت عام ہو تو حکم منصوص علیہ بھی عام ہوتا ہے. جب حکم کی علت عام ہو تو حکم منصوص علیہ بھی عام ہوتا ہے. لہٰذا والدین کو تکلیف پہنچانا مناسب نہیں، اس لیے اللہ نے یہ بات کہی کہ والدین کو اف مت کرو. تو اب جو بھی ایسی حرکت ہوگی جس سے والدین کو تکلیف ہوگی وہ بھی اف کہنے کی طرح حرام ہوگا. یہ دلالت النص کا حکم. چنانچہ والدین کو مارنا، والدین کو گالی دینا، والدین کو مزدور بنا کر ان سے خدمت لینا، والدین نے قرضہ لیا ہو، قرضہ وہ ادا نہ کر سکتے ہو اور تم ان کو قید کر لو، جس طرح عام طور پر ان لوگوں سے یہ معاملہ کیا جاتا ہے جو قرضہ لے لیتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کر پاتے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، اور والدین کو تکلیف نہ ہو اس لیے قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اف مت کہو ان کو. تو اس لیے جب علت عام ہے
تو ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف ہوگی اس کے لیے حکم منسوخ علیہ ثابت ہوگا، اور یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ کرنا ان کے لیے، یعنی بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ والدین کو تکلیف پہنچائے۔ تو ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہو وہ کرنا جائز نہیں۔ تو یہ جتنے بھی معاملے میں نے آپ لوگوں کے سامنے شمار کروائے، اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سے یہ سب کام حرام۔ ہاں اگر باپ یا ماں بیٹے کو قتل بھی کر دے نا، یا بیٹی کو قتل بھی کر دے، تو ان کو قصاصاً بیٹا یا بیٹی کو قتل کرنے کی وجہ سے قتل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب شاید یہاں پر کوئی اشکال کرے کہ یہاں پر تو بیٹے کی جانب سے تکلیف ہو نہیں رہی، بلکہ بیٹے کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ والدین نے جرم کیا، ان کے لیے کرنا مناسب تھا نہیں کہ وہ بیٹے کو قتل کر دے یا بیٹی کو قتل کر دے۔ تو بیٹے کی جانب سے تکلیف ہو نہیں رہی تو قصاصاً ان کو قتل کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں قصاصاً جب ان کو قتل کیا جائے گا تو بیٹے کی جانب سے اگرچہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن بیٹے کی وجہ سے تو ہو رہی ہے نا، یہ بھی حرام ہوگا، یہ بھی حرام ہوگا۔ تو وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کی جو عبارت ہے نا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہمارے سامنے کہ والدین کو اف کہنا حرام ہے۔ لیکن جب کوئی عربی زبان کو جاننے والا، اس کا ماہر، اس کے محاوروں سے واقف یہ سنے گا نہیں تو فوراً اف کہنا کیوں حرام ہے اس کی علت ذہن کے اندر آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس لیے۔ لہٰذا یہ ہے دلالت النص۔ دلالت النص کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر حکم کے اندر عموم ہوگا جب اس کی علت کے اندر عموم ہو۔ والدین کو اف کہنا حرام ہے کیونکہ والدین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف ہو وہ بھی اف کی طرح حرام ہوگا۔ دلالت النص کی تعریف رہا دلالت النص کا مسئلہ، تو وہ ایک ایسا معنی ہے کہ اس کا حکم منصوص علیہ کی علت ہونا لغت اور عرف سے معلوم ہو، اجتہاد اور غور و فکر سے معلوم نہ ہو، قیاس کی طرح۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے اندر موجود ہے کہ تم والدین کو اف مت کہو نہ ان کو جھڑکو۔ اب وہ شخص جو زبان کے محاوروں سے واقف ہے وہ سن کر ہی سمجھ جائے گا کہ اف کہنا حرام ہے، اس لیے کیونکہ والدین کو تکلیف ہو رہی ہے، تو والدین سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اف کہنا حرام ہے۔ دلالت النص کے حکم کی بحث، حکم منصوص علیہ کا عموم۔ اس نوع کا حکم یعنی دلالت النص کا حکم کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے حکم منصوص علیہ کا عام ہونا ہے۔ اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا یعنی حکم کی علت جب عام ہو تو منصوص علیہ حکم بھی عام ہوگا۔ ہم نے کہا کہ والدین کو مارنا حرام ہے، والدین کو گالی بولنا حرام ہے، باپ سے خدمت لینا مزدور بنا کر یہ بھی حرام ہے۔ یہاں پر فقط باپ کہا، ماں نہیں کہا۔ ماں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ عموماً عورتوں سے مزدوری کا کام نہیں لیا جاتا، لیکن یہاں پر ماں بھی داخل ہے، تو ماں باپ کو مزدور بنا کر خدمت لینا بھی حرام ہے۔ ان کو اگر پیسے کی ضرورت ہے تو تم خود پیسے دے دو، مزدوری کیوں لیتے ہو ان سے؟ یہ بالکل جائز نہیں۔ قرضے کی وجہ سے قید کرنا والدین کو، اس کی اجازت نہیں۔ نہ قصاصاً والدین کو قتل کرنا چاہیے۔ اس میں اگرچہ بیٹے کی جانب سے تکلیف نہیں ہو رہی لیکن بیٹے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ جائز نہیں۔